یہ کانوں کا کچا ہونا یہ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ یہ ہے کہ اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. پارٹیز کے اندر مشاورت کا عمل نہیں ہوتا. اور جب آپ خان صاحب کی پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو تنظیمی طاقت کبھی رہی نہیں ہے. وہاں تو حرف آخر وہی ہے جو خان صاحب کہتے رہے ہیں. لیکن اس میں ڈویژن کی جو بات ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا اس کی ڈویژن کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ کہ جب اتنی مشکل صورتحال ہو، مقدمات ہو، جیلیں ہو، تو اس میں آپ ایک سیاسی حکمت عملی بناتے ہیں پارٹی لیڈر کی تائید سے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ واضح گروپنگ ہے. وہ گروپنگ یہ ہے کہ جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ بات کر رہے تھے مذاکرات کی، وہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے، وہ آگے چلنے کی بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا منفی پروپیگنڈا نہ کیا جائے جس سے ریاست یا ریاستی ادارے اثر انداز ہو اور ہمارے خلاف جو رد عمل نہ بڑھے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاکس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی ایک للکار پہ پورا پاکستان باہر آ جائے گا، اور خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ وہ جو چاہیں گے پاکستان کے اندر کریں گے. بات اپیل زیادہ خان صاحب کو انہی کی لگے گی جو ان کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ڈویژن نے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصان کیا ہے. اور یہاں سے میں ایک مثال دوں گا کہ جب انہوں نے 24 نومبر کا دھرنا دینا تھا تو سنجگانی کے مقام پر وہ جو آپس میں مذاکرات ہوئے تھے طے ہو گیا تھا کہ وہاں پر ان کو جگہ دے دی جائے گی. اور اگر جگہ دے دی جاتی تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہونی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بیرونی مہمان بھی آئے ہوئے تھے. لیکن وہ کون سا ایلیمنٹ تھا جس نے وہ مقام لینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آگے جانا ہے. اس میں بشرا بی بی کا بھی ایک رول تھا. آج کل بشرا بی بی تو چلے خاموش ہیں. ایک ہے سیاسی گروپ اور ایک ہے وکلا گروپ. کون سا گروپ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خان صاحب کے قریب کون لوگ ہیں؟ نہیں، میں اسے اور طرح سے لے رہا ہوں. بات ہے کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب کا نا، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جب میدان کے اندر آئے، ہم تو آج تک انہیں ملے بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ موب چلا تھا. وہ مشکل صورتحال کے اندر باہر نکلے تھے، لوگ اس نے اکٹھے کر کے دکھائے. وہ بات پولیٹیکل کرتا تھا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ کئی چینلز پہ میں انہیں دیکھتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کی رائے ہو سکتی ہے. اب جو چیز بنی ہے نا، شاہبی صاحب نے کہا وہ برخاستگی تو ان کی ہو گئی، لیکن ابھی تک وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے. ابھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اس کے لیے پارٹی نے ایک بھیجنا ہے اسپیکر کو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جس طرح پریشر بنا ہوا ہے نا، اس لیے کہ جنید اکبر خان اور علی امین گنڈا پور، ان کے درمیان بھی مخاصمت ہے، لیکن ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں. اور اگر انہیں قومی اسمبلی سے بھی ڈی سیٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گروپنگ ہوگی، اور یہ خطرناک ہوگی خود پارٹی کے حوالے سے اور پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے. البتہ میں یہ بات کہنا کہ مروت صاحب خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں وہ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کر رہے ہیں. میں ماضی کے اندر اس طرح کی صورتحال دیکھ چکی. ہم نون میں سے کاف نکلی، پھر میاں اظہر صاحب نے بھی ریزرویشن ظاہر کی ہے. بالآخر تو سروائیو پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی ہی کرتی ہے. لیکن پارٹیز کی بات سننی چاہیے. اصل مسئلہ یہ بن گیا، یہ جو نئے آنے والے ہیں وہ ٹارگٹ صرف ان کو نہیں کر رہے، وہ اسد کیسر کو بھی کر رہے ہیں، وہ علی امین گنڈا پور کو بھی کر رہے ہیں، وہ جنید اکبر کو بھی کر رہے ہیں. ہماری شکایتیں لگائی جاتی ہیں. وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انہوں نے پارٹی کو وائلیٹ نہیں کیا، اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا. اگر پارٹی کسی کو نکالتی ہے تو اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جہاں تک میری انٹرپریٹیشن. لیکن اگر پارٹی لیڈرشپ چاہے کسی رکن اسمبلی کو تو وہ اس کو نوٹس دیکھیں. اس نے وائلیٹ کیا ہو نا پارٹی کو، ووٹ دیا ہو، پارٹی کے خلاف اسمبلی میں ووٹ دیا ہو، لیکن مروت صاحب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امینڈمنٹ دیکھیں، اس میں پارٹی لیڈر کو بہت سارا اختیار دے دیا گیا تھا، مگر ووٹ دینا جو ہے ووٹ انہوں نے ابھی نہیں دیا. لیکن بہرحال جو کام وہ کرتے نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دیا اسمبلی میں. اور پارٹی کے جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے نا، سنجیدہ ایلیمنٹ جو پارٹی کا پرانا ایلیمنٹ ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. اور اس لیے کھڑا ہے کہ بات ہے کہ یہ آپ نے درست کہا کہ جیل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، اب بات یہ کہ یہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے یہ تو 2022 کے بعد کی ہے. بیرسٹر گوہر ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے کتنی دفعہ ملے ہیں. جی شاز و نادر، میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ جو پارٹی کا سنجیدہ ایلیمنٹ ہے وہ پریشان ہے. یہ جو انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے، خان صاحب کو پارٹی کی جو سیزنڈ لیڈرشپ ہے اس سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ وکلا کے کہنے پہ کہیں گے، میں نام لیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے درست کہا تھا
کہ بات یہ کہ ان وکلا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، چونکہ یہ وکلا جا کے کہتے تھے کہ جناب اسمبلیاں توڑ دیں، آپ کا تو راستہ ہی نہیں روکا جا سکتا اور آپ پاکستان کے اندر غالب آ جائیں گے۔ میرا خیال پارٹی کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں اور مشکل وقت کے ساتھی آپ کو درست مشورہ دیتے ہیں، جنہوں نے ساتھ تیرنا ہوتا ہے اور ساتھ ڈوبنا ہوتا ہے۔ ان کو تو حکومت پاٹک ہی نہیں کھول رہی، ان کو تو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا اور وکلا صرف ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہی جو باتیں خان صاحب کو بتاتے ہیں انہی باتوں کو لے کر تو فیصلے کر دیے جاتے ہیں یک طرفہ طور پر۔ لیکن سلمان صاحب اب تو اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے ہے جس میں تمام تر حقائق بیان کیے گئے ہیں، کیا اب بھی افغان حکومت اپنی آنکھیں بند رکھے گی اس معاملے پر؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے ایک معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں، اس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی نہیں ہوگی، اور سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کو اون نہیں کریں گے۔ البتہ آج آپ جب آرمی چیف کی جو سپیچ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا مخاطب پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ دیکھیں جب ہم فوج کو ڈسکس کرتے ہیں تو فوج کی بڑی طاقت جو ہے اس کی اندرونی ساکھ ہے، اس کا جذبہ جہاد ہے، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی فوج پیشہ ورانہ اہلیت اس کو ساری دنیا نے مانا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی کی بڑی جنگ تو انہوں نے جیت کے دکھائی۔ یہاں پر مسئلہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ ہے سہولت کاری۔ یہ موو کر نہیں سکتے، یہ اقدام کر نہیں سکتے اگر ان کو مقامی سہولت کاری حاصل نہ ہو۔ اس میں آپ کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ جدید ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف کر رہے ہیں، اصل بنیادی ذمہ داری کسی بھی جمہوری معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا کرے اور قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ فوج تو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے اور افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور وہ آج تک میں نے ایسی خبر نہیں پڑھی کہ کسی جگہ پہ ہمارے جوان یا افسر نے اس معاملے میں پسپائی اختیار کی ہو، جبکہ انڈیا کے اندر میں ہر چوتھے دن پڑھتا ہوں اتنے لوگ دوڑ گئے، بھگوڑے ہو گئے، جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو ان کا جذبہ اور ولولہ ہے یہ نتیجہ خیز ضرور ہوگا۔ بات یہ دہشت گردی کی جنگ کے پیچھے امریکن اسلحہ بھی ہے اور انڈیا کی فنڈنگ ہے، تو بات یہ کہ دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ہمارے سے آپ نے جنگ لڑوائی بڑی، اور خود ہمارے آج تک ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اور وہ جو بات کہتے ہیں نا فوج اور قوم کے درمیان خلیج کی، یہ فوج کی اصل طاقت قوم ہی ہوتی ہے، قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے کل بھی کہا تھا کہ کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو کوئی اور پوری کر رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو یکسو ہونا چاہیے